ابراہمک اکارڈز، یا اگر دوسرے شبدوں میں کہیں تو ابراہیمی معاہدہ، یہی وہ چیز ہے کہ جو اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں پچھلے 5-6 سالوں میں سب سے زیادہ ڈسکس کی گئی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو جب حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک کیا گیا تھا تو حماس کی طرف سے اس حملے کے پیچھے جو کچھ وجہ بتائی گئی تھیں ان میں سے ایک بڑی وجہ انڈائریکٹلی اسی کو بتایا گیا تھا۔ اب اگر اوپر سے دیکھا جائے تو اس کا نام تو بڑا ہی اچھا محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہے، اور اس کا مطلب بھی جو امریکہ کی طرف سے دنیا کو بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تینوں ہی ایسے مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں کہ جن کا کنیکشن اوپر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے، مطلب کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان لوگ۔ مگر ظاہر ہے یہ تو اوپر کی چیز ہے، ورنہ اندر ہی اندر اس ابراہمک اکارڈز کے ذریعے سے جو پورا کھیل چل رہا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جس نے پورے مڈل ایسٹ میں، پوری مسلم دنیا میں پچھلے 5-6 سال سے تہلکہ مچا رکھا ہے۔ ہماری اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے آج سے لگ بھگ 8 سال پہلے سے کہ جب 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پہلی بار راشٹرپتی چنے گئے تھے۔ راشٹرپتی بننے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کام یہ کیا تھا کہ اپنے ہی داماد جیرڈ کشنر کو وائٹ ہاؤس کے اندر اپنا سینئر ایڈوائزر چنا تھا۔ اب یہ جو جیرڈ کشنر ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ کے شوہر ہیں، یہ خود تو یہودی ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کا تعلق جس خاندان سے ہے اس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ ایک روایتی اور کٹر یہودی خاندان ہے۔ یہی وجہ رہی کہ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انہی جیرڈ کشنر کو ہی یہ ذمہ داری دی کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کریں۔ مانا جاتا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے ان کو یہ ذمہ داری اسی لیے دی گئی تھی کیونکہ ان کا خود بھی یہودی بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نیتنیاہو کے ساتھ بھی ان کا خاندانی تعلق ہے۔ کشنر نے اپنے اس منصوبے پر آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو وائٹ ہاؤس کے اندر ہی جتنے بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو پہلے مڈل ایسٹ میں پیس کے لیے کام کر چکے تھے، ان لوگوں سے ملاقاتیں شروع کی، ان سے بات چیت کی۔ اس کے بعد پھر مڈل ایسٹ کے بھی کئی الگ دیشوں سے پردے کے پیچھے مطلب خفیہ طور پر بات چیت جاری رکھی تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کے دماغ میں اسرائیل سے ریلیٹڈ کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی پردھان منتری نیتنیاہو سے بھی ملاقات کی، اور ساتھ ہی ساتھ پیلسٹینین اتھارٹی کے جو لیڈر ہیں مطلب محمود عباس، ان سے بھی ملاقات کی۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اب اندر ہی اندر جو کچھ تیار کیا جا رہا تھا اب اس کا اثر دھیرے دھیرے باہر نظر بھی آنے لگا تھا۔ فائنلی اب لوگوں کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے کشنر نے 25 اور 26 جون 2019 کو بحرین کی راجدھانی منامہ کے اندر ایک کانفرنس بلائی جس کا نام ورکشاپ رکھا گیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد کی طرف سے بلائے گئے اس جلسے کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ زیادہ تر عرب دیشوں کے ہی فائنانس منسٹرز موجود تھے۔ کشنر نے ان سبھی کو ایک کتاب بانٹی جو لگ بھگ 100 پیجز کی تھی، اور جس سے کلیئرلی یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ اگلے 10 سال کے اندر اس پورے علاقے میں لگ بھگ 50 ارب ڈالرز کا انویسٹمنٹ ہوگا، اور اس میں سے بھی آدھا مطلب 50% کے قریب تو صرف اور صرف پیلسٹینین علاقوں میں مطلب غازہ اور ویسٹ بینک کے اندر کیا جائے گا۔ اس پلان پر سعودی عربیہ سمیت نہ صرف زیادہ تر عرب دیشوں نے کشنر کی تعریف کی، ان کی سراہنا کی، بلکہ انویسٹ کرنے میں بھی انٹرسٹ دکھایا۔ انویسٹمنٹ والے اس پورے پلان کو عرب دیشوں کے سامنے رکھتے ہوئے جو نقشہ دکھایا گیا تھا وہ نقشہ بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ اس میں فلسطین کے علاقے الگ دکھائے جا رہے تھے اور اسرائیل کو الگ دکھایا جا رہا تھا۔ مطلب اس کے ذریعے سے عرب دیشوں کو سیدھا یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے اس پلان میں 2 اسٹیٹ سولوشن کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور ایسا اسی لیے تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے 25-30 سالوں سے عرب دیشوں کا یہی نظریہ رہا ہے، یہی ایک اوپینین رہا ہے کہ اگر ایک آزاد فلسطینی ریاست کو بنا دیا جائے، مطلب ایک آزاد فلسطینی دیش بن جائے، تو وہ لوگ بھی اسرائیل کو قبول کر لیں گے۔ بس اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہی کشنر کے اس پلان میں جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ جیرڈ کشنر کی یہ جو کانفرنس تھی یا یہ جو پورا منصوبہ تھا یہ تو بس اسٹارٹنگ تھی، بلکہ یہ بنیاد بنا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اصل منصوبے کی کہ جس کی اناؤنسمنٹ انہوں نے خود کچھ مہینوں کے بعد 2020 میں ہی وائٹ ہاؤس کے اندر کی، اور اس وقت کی کہ جب ان کے ساتھ اسرائیلی پردھان منتری بنجامن نیتنیاہو بھی موجود تھے، جس کا سیدھا میسج یہی تھا کہ ٹرمپ جو کچھ بھی پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو اسرائیل پہلے ہی مان چکا ہے۔ ٹرمپ کے اسی منصوبے کو ہی دنیا میں ویژن آف پیس کا نام دیا گیا تھا۔ ٹرمپ کے اس منصوبے میں جیرڈ کشنر کا وہ پورا جو انویسٹمنٹ والا پلان تھا وہ تو شامل تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ وہی نقشہ بھی موجود تھا کہ جو اسرائیل فلسطین سے ریلیٹڈ اس کانفرنس میں پیش کیا گیا تھا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ کے اس پلان میں اسرائیل اور فلسطین سے ریلیٹڈ کچھ پولیٹیکل مطلب سیاسی سولوشنز بھی موجود تھے۔ ٹرمپ کے اس منصوبے پر تھوڑا گہرائی سے اگر نظر ڈالی جائے تو اس کے اندر جو پوائنٹس موجود
تھے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ فلسطینی لوگوں کو ان کی اپنی ایک قومی ریاست مطلب ان کو اپنی ایک اسٹیٹ ملے گی جو غازہ اور ویسٹ بینک سے ملا کر بنے گی۔ ساتھ ہی ساتھ فلسطین دیش کا جو ایریا ہوگا، جو زمین ہوگی، وہ بھی 1967 سے پہلے والے بارڈرز کے اکارڈنگ ہوگی، جو ظاہر ہے عرب دیشوں کی بھی لمبے وقت سے مانگ رہی ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اسرائیل کو اپنا کچھ ایریا خالی کر کے فلسطینیوں کو دینا ہوگا، جس پر ظاہر ہے اس نے بعد میں قبضہ کیا ہے۔ یہ فلسطینی دیش اپنے پاس کوئی بھی ایسی فوج یا ہتھیار نہیں رکھے گی کہ جو اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہو سکیں۔ اسرائیل کو یہ بھی حق ہوگا کہ اگر وہ فلسطین دیش کے اندر ایسے ہتھیاروں کا یا ایسی کسی چیز کا پتہ لگا لے کہ جس کے بارے میں اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کی سرکشا کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو وہاں جا کر ختم کر سکتا ہے۔ فلسطینی دیش دنیا کے کسی بھی دوسرے دیش یا اس کی خفیہ ایجنسی سے اپنی طرف سے کوئی معاہدہ یا کوئی بھی ڈیل وغیرہ بھی نہیں کر سکے گا۔ فلسطین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسرائیل کی ہوگی، اور تو اور فلسطین کے اندر کے معاملات کو دیکھنے کے لیے بھی جو پولیس یا اس طرح کا کوئی بھی گروپ وغیرہ بنایا جائے گا وہ بھی اسرائیل کے مشورے کے بعد ہی بنایا جا سکے گا۔ مقدس شہر یعنی کہ یروشلم اسرائیل کے ہی کنٹرول میں ہوگا، حالانکہ دنیا کے سبھی مذاہب کے لوگوں کو وہاں پر آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ فلسطینی ریاست کی جو راجدھانی ہے وہ جو یروشلم شہر کا ایسٹ والا پارٹ ہے، جو ایسٹ یروشلم ہے، وہاں پر بنائی جا سکے گی، اور اس کا نام القدس رکھا جائے گا، یا پھر اگر فلسطینی ریاست کوئی دوسرا نام چاہے تو وہ بھی رکھ سکتی ہے۔ خود امریکہ بھی جو اس فلسطینی دیش میں اپنی ایمبیسی کھولے گا وہ اسی ایسٹ یروشلم مطلب کہ القدس میں کھولے گا۔ فلسطین کے دونوں علاقوں مطلب غازہ اور ویسٹ بینک کو آپس میں جوڑنے کے لیے زمین کے اندر لگ بھگ 30 کلومیٹر لمبی ایک سرنگ بنائی جائے گی۔ ساتھ ہی فلسطینی ریاست آتنکواد کے خلاف کام کرے گی، اور تو اور فلسطینی ریاست کو اس بات کا بھی اعلان کرنا پڑے گا کہ ایسے لوگوں سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے کہ جنہوں نے پاسٹ میں اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے یا حملے میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا ہے۔ فلسطینی ریاست کے لیے اسرائیل اور فلسطین کے لوگوں کے بیچ بات چیت شروع ہوگی، مگر اس بات چیت میں فلسطین کی طرف سے کوئی بھی ایسا انسان حصہ نہیں لے گا کہ جس کے بارے میں اسرائیل یہ دعویٰ کرے کہ یہ انسان آتنکواد کو سپورٹ کرتا ہے۔ فلسطینی ریاست بن جانے کے بعد امریکہ پوری دنیا کے ساتھ مل کر فلسطین کے اندر تعمیر و ترقی کا کام کرے گا۔ تو دوستو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو اس منصوبے میں شامل کیے گئے تھے، اور جیرڈ کشنر کا بنایا ہوا یہ جو پورا منصوبہ تھا یہ اب امریکن فورن پالیسی کا حصہ بن گیا، اور اس کے ذریعے سے ہی اب ایک ایک کر کے عرب دیشوں کو منایا جانے لگا اور ان کو کنونس کیا جانے لگا کہ وہ اسرائیل کو قبول کر لیں۔ اس کام کے لیے پھر جون 2020 میں باقاعدہ ایک الگ اور چھوٹا معاہدہ تیار کروایا گیا جس کو نام دیا گیا ابراہمک اکارڈز کا، جو نکلا تو اسی منصوبے سے تھا، بلکہ یہ کہیے کہ یہ تھا ہی وہی منصوبہ، اس کو صرف چھوٹا کر کے ایک قبول نامے کی شکل دے دی گئی تھی، جس کا مطلب اب یہ ہو چکا تھا کہ جو کوئی بھی مسلم اور عرب دیش اس ابراہمک اکارڈز پر سائن کر رہا ہے وہ یہ مان رہا ہے کہ ٹرمپ کے دیے ہوئے جو وہ پوائنٹس ہیں ان سب سے وہ راضی ہے، اور انہی پوائنٹ سے راضی ہو کر ہی اب وہ اسرائیل کو قبول کرنے جا رہا ہے۔ تو ہاں دوستو، یہیں سے اور اس طرح سے شروعات ہوئی تھی ابراہمک اکارڈز کی۔ اب اسرائیل کو قبول کرنے والے اس ڈیل پر سائن کروانے کے لیے جس مسلم دیش سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے کانٹیکٹ کیا تھا وہ دیش تھا UAE، مطلب کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ اگست 2020 میں ہی وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر ایک کانفرنس کال کے ذریعے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ساتھ اسرائیلی پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو اور UAE کے لیڈر مطلب محمد بن زائد ال نہیان سے بات چیت کی۔ ڈیٹیل میں بات چیت ہو جانے کے بعد دونوں کے بیچ ڈیل پکی ہو گئی، اور دسمبر 2020 میں ہی اب UAE نے اسرائیل کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ UAE کے بعد دو اور بھی مسلم دیشوں نے یہی کام کیا اور اس ڈیل کے ذریعے سے اسرائیل کو قبول کر لیا۔ وہ دیش تھے موروکو اور بحرین۔ مگر یاد رہے کہ شروع سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سعودی عربیہ ہے۔ حالانکہ UAE، بحرین اور موروکو کی طرح سعودی عربیہ نے فوراً ہی ابراہمک اکارڈز کو سائن تو نہیں کیا، لیکن ہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے کاریہ میں ہی سعودی عربیہ اسرائیل کے جو جہاز ہیں ان کو اپنے آسمان سے گزرنے کی اجازت دے چکا ہے۔ اور تو اور 7 اکتوبر 2023 کا جو حماس کا حملہ ہوا تھا اس سے پہلے کا اگر دور دیکھا جائے تو اس طرح کی خبریں بھی لگاتار آنے شروع ہو چکی تھیں کہ اگر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں واپس آتے ہیں، مطلب امریکہ کے دوبارہ سے راشٹرپتی بنتے ہیں، تو سعودی عربیہ بہت جلد ہی ابراہمک اکارڈز کو سائن کر لے گا۔ مگر 7 اکتوبر کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس سے دنیا کے حالات ایسے بنے کہ سعودی عربیہ کا ابراہمک اکارڈز کو سائن کرنے کا پلان ٹھنڈے بستے میں چلا گیا۔ مگر اب 2025 کا آخر آتے آتے ایک بار پھر سے اس طرح کی خبریں آنے لگی ہیں کہ سعودی عربیہ سمیت دنیا کے کچھ ایسے دیش ہیں کہ جن کو ٹرمپ ابراہمک اکارڈز کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس لسٹ میں سعودی عربیہ، انڈونیشیا اور پاکستان جیسے دیشوں کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔
باقی سچ کیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس پورے مدعے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔